नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट कैसर ज़मान और आप देख रहे हैं पैरिस टीवी की नशरियात, आपके सवालात और उनका शरई हल। तो आज मेरे साथ हमेशा की तरह जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मुफ्ती अल्लामा इकबाल कादरी साहब और उनके साथ मौजूद हैं उल्फतुल्लाह तारी साहब। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्ल के बारे में। तो इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आपके इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने सवालात का आगाज़ शुरू करूँगा अल्लामा इकबाल साहब से, और मैं इनसे पूछूँगा कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर कैसर ज़मान से बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पैरिस टीवी चैनल के इस प्लेटफार्म से दीन मतीन की अशात और तरवीज का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला दिन 25वीं रात 26 में तरक्कियाँ अता फरमाए आपको, आपकी पूरी टीम को। तो गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है? गुस्ल जो है ये 5 चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, जो कि फतवा आलमगीरी और ऐसे ही बहार शरीयत में और ऐसे ही फतवा रज़विया के अंदर और सवाल दीगर हिदायत शरीफ दीगर कुतब के अंदर यही मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ बयान की गई हैं। 5 वजूहात से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। उनमें से एक तो है मनी का टिपक के अपनी जगह से बाहर आना। नंबर 2 एहतलाम, जो कि बंदे को सोते में सोने की कैफियत में, सोने की हालत में हो। नंबर 2 एहतलाम से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 3 इल्तिकाए ख़तनैन। इल्तिकाए ख़तनैन अरबी के अंदर कहते हैं मर्द और औरत की शर्मगाह का आपस में मिल जाना, यानी खशफा का जो है वो औरत की शर्मगाह के अंदर दाखिल होने से भी अनजाल हो चाहे ना हो। अहनाफ के नज़दीक सिर्फ़ वो मर्द के ज़कर का उज़्व तनासिल का अगला हिस्सा ही जो है हशफा जिसे कहा जाता है वही दाखिल हो जाए तो उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। नंबर 2 यानी सोबत से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 4 जो है हैज़ से, जो मेंसेस जो एक पीरियड है, अय्याम मखसूसा भी जिसे कहा जाता है, जो औरत को माहवारी के दिन आते हैं, हैज़ के दिन आते हैं। हैज़ के आने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जब हैज़ मुकम्मल हो जाए तो नहाना फ़र्ज़ है। ऐसे ही निफास, जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद खून जारी होता है, उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये अगर 5 चीज़ें हुई, मनी का टिपक के बाहर आना नंबर 1, नंबर 2 एहतलाम, नंबर 3 मर्द की शर्मगाह का हशफा का हिस्सा, अगला हिस्सा जो है औरत की शर्मगाह के अंदर सोबत की जाए, इससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा। नंबर 4 हैज़ से, नंबर 5 मेंसेस से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अगला सवाल मेरा उल्फतुल्लाह तारी साहब से है। सर आप हमें ये बताएं कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, और साथ ही मुझे और मेरे नाज़रीन को गुस्ल का तरीका भी आप बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं उनमें जो तहरीर किए गए हैं वो 3 हैं, जो कि अल्लामा इकबाल कादरी साहिब ने गुस्ल फ़र्ज़ होने की वजूहात और जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके करने से या हो जाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो उस गुस्ल को जो है, उस चीज़ को, जिस बदन को, जिस्म को पाक करने का जो तरीका है वो उलमाए कराम ने, मुहद्दिसीन ने कुतब में जो तहरीर किया है वो उसके 3 फ़राइज़ लिखे गए हैं। पहला फ़र्ज़ तो ये है कि कुली की जाए, और अगर रोज़ा ना हो तो साथ में गरगरा भी किया जाए, जिसे हम पंजाबी में गरारे कहते हैं, गरगरा भी किया जाए। अगर रोज़ा ना हो तो, अगर रोज़ा है तो फिर गरगरा जो है वो नहीं किया जाएगा, सिर्फ कुली की जाएगी। और दूसरा फ़र्ज़ है गुस्ल का
ناک میں پانی چڑھانا، ناک کے اندر مکمل طور پر پانی جو ہے وہ ہمارا پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم میں سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ تو اس طرح یہ 3 فرض ہوئے، یعنی وہ جسم جو آپ کا ظاہری طور پر موجود ہے، خدا نخواستہ کسی کا کوئی اعضاء جو ہے وہ بچپن سے ہی نہیں ہوتا، تو تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم جو ہے وہ عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہوئے۔ جب بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو جب تک یہ 3 فرائض پر عمل نہیں کرے گا اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب تک اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا، وہ بندہ پاک نہیں ہوگا، وہ نہ تو قرآن کے قریب جا سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ نماز کے قریب جا سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ یعنی اس قدر یہ جو ہے نا وہ ناپسندیدہ عمل ہے شریعت مصطفیٰ میں، کہ جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کے فرائض کی تکمیل کرتے ہوئے غسل کیا جائے، پھر نماز کے لیے، پھر قرآن کے لیے، پھر عبادت کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ تو اسی طرح جب غسل فرض ہو جائے، طریقہ جو ہے نا فرض آپ نے سن لیے، تو طریقہ غسل کرنے کا یہ ہے جو سنت طریقہ ہے۔ مفسرین نے جو ہے وہ علماء کرام نے کتابوں میں تحریر کیا ہے، وہ 2 طریقے لکھے گئے ہیں۔ آپ دونوں میں سے جس پر عمل کر لیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ پہلا طریقہ تو یہ لکھا گیا کہ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جس جگہ پر اگر منی لگی ہے یا کپڑا خراب ہوا ہے، جس طریقے سے بھی ہمارا غسل فرض ہوا ہم پر، اس جسم کے حصے کو سب سے پہلے دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ جس طرح وضو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ وضو کیا جائے گا، پاؤں دھونے کے علاوہ۔ پاؤں جب آپ جسم پر پانی بہائیں گے تو پاؤں بھی دھل جائیں گے۔ تو پہلے کیا کہ وضو کیا جائے گا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا جائے گا، اور پانی کس طرح بہایا جائے گا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ غسل کرنے کا وہ یہ ہے کہ پہلے کولی کی جائے، پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے، اور پھر جو ہے وہ سیدھے کندھے پر پانی بہایا جائے، پھر الٹے کندھے پر پانی بہایا جائے، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی جو ہے وہ پورے جسم پر بہایا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اب دونوں میں سے آپ ایک طریقے پر بھی عمل کر لیں گے فرائض کو ساتھ مکمل کرتے ہوئے، تو غسل جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ غسل جو ہے وہ کرتے ہوئے پھر ہم نماز بھی پڑھ سکیں گے، ہم جو ہے وہ قرآن بھی پڑھ سکیں گے، ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار بھی کر سکیں گے۔ تو غسل جب فرض ہو جائے تو یہ بے حرمتی ہے مسجد کی کہ آپ اس حالت میں مسجد میں آ جائیں۔ یہ نماز کی توہین ہے کہ آپ اس حالت میں ہوں کہ غسل فرض ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دیں جان بوجھ کے۔ یہ قرآن پاک کی بھی توہین ہے کہ آپ گندے جسم کے ساتھ جو ناپاک ہے، غسل فرض ہے تو اس سے آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں، قرآن پڑھیں، تو یہ قرآن پاک کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ تو پہلے جو ہی غسل جو ہے وہ فرض ہو تو سب سے پہلے غسل جو ہے وہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ، کتنی تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے میں جواب دیا، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں مولانا اقبال قادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر غسل فرض ہو گیا تو اب کتنی دیر کے اندر ہمیں غسل کر لینا چاہیے؟ غسل جب فرض ہو جائے تو جتنی جلدی جو ہے اس میں جلدی کی جائے کہ بلائی کے کاموں میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جلدی کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے جلدی کرو۔ تو اس کا یوں ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کتنی دیر بعد جو ہے نا وہ غسل اگر نہ کیا جائے تو بندہ جو ہے نحوست میں گناہ گار اور نحوست کی کیفیت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب تک نماز کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک رخصت ہے۔
مثال کے طور پہ غسل فرض ہوا رات 11 بجے تو فجر تک جو ہے یہ رخصت ہے، لیکن کوشش فقہاء کرام فرماتے ہیں جلدی کی جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ مفہوم یہی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے سوتا ہے اور اگر باوضو کی حالت میں اسے آ جائے موت تو وہ شہداء کا ثواب پائے گا۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، غسل بھی اترنا چاہیے۔ تو لیٹ سے لیٹ پھر نماز فجر جو ہے اس سے قبل جو ہے 2 بجے غسل فرض ہوا ہے، 11 بجے ہوا ہے، 10 بجے کوشش جلدی کریں۔ اگر موسم کی شدت ہے، جلدی غسل کرنے سے سردی یا اس طرح کی جان جانے کا خطرہ یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو پھر جو ہے تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت نہیں۔ یعنی کہیں جب ہم کبھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تو کئیوں کو دعوت دیا کرتے بھی نماز پڑھنے آنا، تو وہ کہا کرتے جناب مجھ پہ تو غسل فرض ہے، میں 2 دن سے۔ تو یہ جو ہے نا صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے، میں یوں کہوں گا کہ لعنت کا سبب ہے یہ کہ بغیر کسی ریزن اور وجہ کے بندے کا غسل نہ کرنا، بلکہ جلدی کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو آج کے ناظرین محترم، آج آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا۔ میں اپنے پینل میں مولانا صاحب کا اور مفتی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور جو ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔